الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو فضل و احسان اور سخاوت و نوازش والا ہے۔ اس نے مخلوقات پر اپنی نوازش کو عام فرمایا، انہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلایا۔ وہ عبادت کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار، ذکر کیے جانے والوں میں سب سے زیادہ عظیم، بادشاہوں میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، مدد طلب کیے جانے والوں میں سب سے زیادہ مدد کرنے والا، پکارے جانے والوں میں سب سے زیادہ سننے والا، دینے والوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ منصف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و حبیب محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنو حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اپنے مابین صلح صفائی کر لو، اپنی صفوں اور ملکوں کے اتحاد کی حفاظت کرو، ارشاد ربانی ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ ہر جگہ کے مسلمانوں، عید اسلام کے شعار میں سے ایک شعار ہے، محبت و اتحاد کی تجدید کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عید کو خوشی کا موقع بنائے، آپ کی فرحت و شادمانی میں اضافہ فرمائے، اسے خوشحالی و ایمان، امن و امان اور صحت و عافیت کی حالت میں، اور وبا و بیماری کو دور کر کے آپ پر بار بار لوٹائے۔ ایمانی بھائیوں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ تو شمار کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی گنی جا سکتی ہیں۔ یہ ظاہری و باطنی نعمتیں ہیں۔ بہت ساری مخفی و باطنی نعمتیں واضح و ظاہری نعمتوں سے زیادہ عظیم ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بندے اللہ کی نعمتوں کے گننے سے عاجز و درماندہ ہیں، چہ جائے کہ ان کا شکر ادا کر پائیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور مبارک تعریف، جو نہ مکمل کی جا سکتی ہے اور نہ ختم ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جس سے بے نیازی ہو سکتی ہے۔ اے ہمارے رب، یعنی تیری نعمت اے ہمارے رب لگاتار جاری ہے اور عمر بھر ختم نہیں ہوتی۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق اس سے زیادہ وزندار ہے کہ بندہ اسے انجام دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس سے زیادہ ہیں کہ بندہ انہیں شمار کر سکے۔ وہ توبہ کرتے ہوئے صبح کریں اور توبہ کرتے ہوئے شام کریں۔ لوگوں نے اس وبا میں ان تین بنیادی نعمتوں کو محسوس کیا جن کے بغیر انسان کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ سنن ترمذی میں حسن سند سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں صبح کی اور وہ اپنے گھر میں پرامن، اس کا جسم بیماریوں سے محفوظ اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، تو گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس حدیث شریف میں ان نعمتوں کی تذکیر ہے جن کے بہت سارے لوگ عادی ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کی قدر و قیمت بھی نہیں محسوس کر پاتے ہیں۔ تو ان نعمتوں میں پہلی بنیاد وہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، وہ نفس و اہل اور وطن و مال میں امن و امان کی نعمت ہے۔ بلد حرام کے لیے اپنی دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی بنیاد و اصل سے شروعات کی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، جب ہم نے ابراہیم سے کہا، اور جب ابراہیم نے کہا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پناہ گاہ کے امن اور پاکیزہ روزی کی نعمت سے نواز کر احسان کیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں
قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لے، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ تو جب ملک میں امن عام ہو جاتا ہے، لوگ اپنے دین و نفس اور مال و آبرو پر مامون ہو جاتے ہیں، تو وہ زمین میں چلتے ہیں، رزق کی تلاش کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، تو اے اللہ امن و امان کی نعمت پر تیرے لیے ہی حمد ہے۔ ان نعمتوں کی بنیادوں میں سے دوسری بنیاد سلامتی و عافیت طلب کرنا ہے۔ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اس پر عافیت لگاتار باقی رہے، تو اسے سر و علن میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نعمت معزز ترین احسانات میں سے ہے اور ان افضل چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ اخلاص کے بعد تمہیں کوئی چیز عافیت کے مثل نہیں دی گئی ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اسے امام احمد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے میں اللہ کی عظیم نعمتوں کی قدردانی اور خالق کے لیے بندے کی ضرورت کا اعتراف اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مہربانی و عافیت کی باقی رہنے کی دعا کرنا ہے، یہ افضل ترین اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین دعا میں سے ہے۔ سنن ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میں اللہ عز و جل سے مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ پھر میں کچھ دن رکا، پھر آیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میں اللہ عز و جل سے مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگو۔ اپنے چچا رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی کی وصیت کا تکرار اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اسے مانگنے کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کی شروعات اس سے کرتے تھے اور اپنے دن کا اختتام بھی اسی سے کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں صبح و شام کے وقت نہیں چھوڑتے تھے۔ اے اللہ، میں تم سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تم سے دنیا و آخرت اور اہل و مال میں عافیت مانگتا ہوں۔ جہاں تک بنیادی نعمتوں میں تیسری نعمت کی بات ہے تو وہ اس کے لیے اس دن کی خوراک کا حصول ہے، جیسے کھانا پانی۔ پانی عظیم ترین نعمت ہے۔ قیامت کے دن بندے سے نعمتوں میں سب سے پہلے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، کیا میں نے تمہیں صحیح سالم جسم نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ تو اے مبارک بھائی، اگر آپ قلبی سکون اور بہتر انجام چاہتے ہیں تو دنیاوی امور میں اسے دیکھیں جو آپ سے نیچے ہے، تاکہ آپ پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر جان سکیں، اور دینی معاملات میں اسے دیکھیں جو آپ سے اوپر ہے، تاکہ آپ مولا سبحانہ کے حق میں اپنی کوتاہی کی مقدار کو جان سکیں، پھر اپنے نفس کی تکمیل کی کوشش کر سکیں۔ امام مناوی نے فیض القدیر میں کہا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جمع کر دیا کہ اس کا بدن بیماریوں سے محفوظ ہو، جہاں وہ لگے اس میں اس کا دل معمون رہے، ایک دن کی خوراک کے لیے ضرورتیں اس کے پاس مہیا ہوں، اس کے لیے اس کے اہل سلامتی کے ساتھ ہوں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کو جمع کر دیا ہے۔ جو دنیا کا مالک بھی ہو جائے وہ اس کے علاوہ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو بندہ کو چاہیے کہ اپنے دل کا استقبال نہ کرے، مگر ان نعمتوں پر شکر بجا لا کر وہ اس طرح کے انعام کرنے والے کی طاعت میں انہیں استعمال کرے، معصیت میں نہیں، اور اس کے ذکر میں کوتاہی نہ کرے۔ تو اے وہ لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عافیت کا لباس عطا کیا ہے، جنہیں صحت و سلامتی، رزق میں کشادگی اور طمانینت نفس سے نوازا ہے، آپ سب کو قول و عمل کے ذریعے نیکیاں کر کے، واجبات ادا کر کے، محرمات سے اجتناب کر کے شکر بجا لانا چاہیے۔ آپ ان چیزوں کے حریص رہیں جو آپ کو رب سے قریب کریں، نیکیوں کو دوگنا کریں، آپ کے درجات کو بڑھائیں، تو آپ شاکرین میں سے ہو جائیں۔ اے اللہ،
ہمیں شکر کرنے والوں، ذکر کرنے والوں، تجھ سے ڈرنے والوں، تیری حد درجہ اطاعت کرنے والوں، تیری بارگاہ میں رجوع کرنے والوں اور تواضع اور خشیت اختیار کرنے والوں میں سے بنا۔ اے اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھل دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حجت کو ثابت کر دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبانوں کو درست کر دے، ہمارے دلوں کے کینوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم تم سے نعمت کے زائل ہونے، عافیت کے بدل جانے، اچانک مصیبت آنے اور ہر طرح کی تیری ناراضگی سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ اپنے ذکر و شکر اور اچھی طرح عبادت پر ہماری مدد فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلے پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پوری طرح گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان دونوں میں موجود آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ آپ لوگ وہ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اس ذات سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمارے اوپر شریعت اسلام کے ذریعے اور صیام و قیام کو میسر کر کے احسان فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جلال و اکرام والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندہ و رسول ہیں، وہ ان میں سب سے افضل ہیں جنہوں نے اللہ کی بندگی کی اور صیام و قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر اور ان کے پیروکاروں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد مومنوں، چند دنوں قبل ہم نے ایک معزز مہینہ اور عظیم موسم کو الوداع کہا ہے۔ اس کے ایام ختم ہو گئے، اس کی راتیں گزر گئیں، اس کے صحیفے لپیٹ دیے گئے۔ تو جس نے رمضان سے استفادہ کیا اس کا دل پاک ہوا، اس کے نفس کا تزکیہ ہوا، تو رمضان کے بعد وہ خیر کی طرف متوجہ ہونے والا ہوا۔ اس لیے کہ نیکیوں کی قبولیت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکیاں کی جائیں۔ اور مبارک بھائی آپ جان جائیں کہ خود ستائی عمل کو اور ریا عمل کو برباد کر دینے والے ہیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے بیت حرام بنایا، اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہے کہ کہیں ان سے قبول نہ کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، انہوں نے کہا ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور صحیح جامع میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرنے والے نہ ہوتے تو میں تمہارے سلسلے میں اس سے زیادہ بڑی چیز کے سلسلے میں ڈرتا، اور وہ خود ستائی ہے، خود ستائی۔ اس لیے سلف خود ستائی سے ڈرتے تھے اور اس سے ڈراتے تھے۔ مومنوں، اگرچہ رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری عمر کو طاقت و عمل کا موقع بنایا ہے، تو زیادہ سے زیادہ نوافل و عبادتیں کرو، نیکیوں میں سبقت کرو۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ وہ پورے زمانے کا روزہ رکھنے کی طرح ہے، وہ اس طرح کی نیکیاں 10 گنا ملتی ہیں۔ تو ایک مہینہ رمضان کا روزہ 10 گنا یعنی 10 مہینے کے برابر ہوا، اور 6 دن کا روزہ 60 دن یعنی 2 مہینے کے برابر ہوا، اور مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اسی طرح ہر ہفتے کے سوموار اور جمعرات کے روزے کی تلقین کی گئی ہے، اسی طرح ہر مہینے کے ایام 20 کے روزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ مومنوں جان لو کہ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل ہے۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند سے وارد ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قیام اللیل کو نہ چھوڑو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں چھوڑتے تھے۔ جب آپ بیمار ہوتے یا سست ہوتے تو بیٹھ کر قیام والی نماز پڑھ لیتے۔ خیر کی راہیں بہت زیادہ ہیں، فلاح کے راستے میسر ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کشادہ ہے، کامیابی کی راہیں میسر ہیں، اللہ کی رحمت کشادہ ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو نمازی ہوگا اسے باب صلاۃ سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ ہوگا اسے باب صدقہ سے بلایا جائے گا، جو اہل صیام ہوگا تو اسے باب ریان سے بلایا جائے گا۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے جس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اپنے رب کی توحید اور اس کی شریعت پر قائم رہو یہاں تک کہ تم اللہ سے ملو اور وہ تم سے راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کے عمل کے لیے کوئی مدت متعین نہیں کی ہے سوائے موت کے، تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو تھوڑا عمل جو دائمی ہو وہ اس عمل سے بہتر ہے جو زیادہ ہے لیکن منقطع ہو جائے۔ کثیر عمل شاق ہے، وہ بے چینی و سستی پیدا کرتا ہے، انقطاع اور ترک عمل کا سبب بنتا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ علقمہ نے کہا میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، میں نے کہا اے ام المومنین اللہ کے رسول کا عمل کیسا تھا؟ کیا کوئی عمل کسی دن کے ساتھ خاص تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا عمل دائمی تھا اور قرآن عظیم میں ہے اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، پھر جان لو اے مومنو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عظیم چیز کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اپنے نفس سے کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد، ان کی بیویوں اور ان کی ذریت پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم پر اور برکت نازل فرمایا محمد پر، ان کی بیویوں پر اور ان کی ذریت پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمایا ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف اور عظیم ہے۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے اور تابعین سے راضی ہو جا، قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کرے ان سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا، اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو امن و اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ جلال و اکرام والے ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے فضل و احسان سے مانگتے ہیں، تیرے جود و کرم سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں ہر طرح کے سوء و مکروہ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سے مہنگائی، سود اور زنا کو دور کر دے، زلزلے، آزمائشوں اور برے فتنوں کو ان میں جو ظاہر ہو چکے ہیں اور جو پوشیدہ ہیں ان کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم تم سے پناہ چاہتے ہیں سخت آزمائش سے، بدبختی کی پکڑ لینے سے، برے قضا سے اور دشمنوں کی طعن و تشنیع سے۔ اے اللہ ہمارے لیے تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے، غم کے بعد کشادگی پیدا کر دے، تنگی کے بعد راہ پیدا کر دے۔ اے اللہ تمام معاملات میں ہماری عاقبت کو بہتر کر دے، دنیا کی مصیبت اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا یاب فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، مردوں پر رحم فرما، کمزوروں کا حامی ہو جا اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ جلال و اکرام والے، اے حی و قیوم، خادم حرمین شریفین کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے اور پسند فرماتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے تمام سربراہان مملکت کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند فرماتا اور جن سے راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں پر تعینات افواج کی مدد فرما اپنی رحمت سے اے ارحم الراحمین۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً ہم ظالموں میں سے تھے۔ اے ہمارے رب ہمیں نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔